نے حکم دیا ہو اللہ کے دین کے لیے. 2 بچے آ گئے، ایک کی عمر 10، ایک کی عمر 12 سال. پیارے آقا نے کہا واپس چلے جاؤ. بڑا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے واپس مت بھیجیے، میں ماں کو کہہ کے آیا ہوں، ماں جب لوٹوں گا تو اس طرح لوٹوں گا کہ تیرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. کہہ کے آیا ہوں. ہم تو اپنے بچوں کو بزدلی سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بچوں، مال کی پوجا کرنا، مال کے پیچھے رہنا. کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو جینا ہے تو اسلام کی خاطر جینا، مرنا پڑے تو اسلام کی خاطر مرنا. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے جانیں قربان کر دیتے ہیں، جانیں دے دیتے ہیں. او ظالموں، جان دینی ہے اللہ اللہ کے رسول کے نام پر دو، کہ جب کل قیامت کا دن ہو، جہنم بھڑک رہی ہو، جنت مہک رہی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر سینے سے لگا لیں، خدا کی قسم یہ کامیابی ہے، ان کے پیچھے جان قربان کرنے سے کوئی کامیابی نہیں ملے گی. اللہ کے رسول کہہ کے آیا ہوں ماں کو کہ جب لوٹوں گا اس طرح لوٹوں گا کہ تیرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. پیارے آقا نے اجازت دے دی. بڑا تھا، کوئی بات نہیں، 12 سال کی عمر تھی. دوسرا رونے لگا، اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں تو اس سے قوت میں زیادہ ہوں، طاقت میں زیادہ ہوں، اس کو پچھاڑنے کی طاقت رکھتا ہوں. پیارے آقا نے کہا اچھا چلو پھر کشتی کرا لیتے ہیں، جو کشتی میں جیتے گا اسے اجازت مل جائے گی. اب یہ کشتی ہونے لگی ہے. میرے عزیز دوستو، یہ کشتی کوئی انعام لینے کے لیے نہیں، یہ کشتی جان دینے کے لیے لڑی جا رہی تھی. اب جب وہ دونوں بچے آمنے سامنے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کیا جذبات تھے ان کے. یہ کوئی بڑے صحابہ نہیں تھے، صحابہ کے بچے تھے 2 انصاری، ایک کی عمر 12 سال، ایک کی عمر 10 سال. لیکن صحابہ نے ان بچوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کر رکھی تھی کہ دیکھو جب تک زندہ رہو اسلام کی خاطر زندہ رہنا، اور جب موت آئے اسلام کی خاطر مر جانا. اب وہ جب آمنے سامنے ہوئے تو چھوٹے نے اس بڑے کو کہا میرے بھائی دیکھ، آج تک مدینے کی گلیوں میں اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، اکٹھا کھیل کھیلا ہے، آج یہ عشق کا کھیل بھی، یہ آج عشق و مستی کا سفر بھی اکٹھے ہی طے کرتے ہیں، اور جب ہمارے لاشیں ہماری ماؤں کے سامنے جائیں تو وہ بھی سر بلند کر کے کہہ سکیں کہ ہم بھی شہداء کی مائیں ہیں. آج ہار جا، ساری زندگی ہراتے رہنا، اگر زندہ بچ گئے ساری زندگی ہرانا، آج صرف ایک مرتبہ ہار جا، تجھے تو اجازت مل گئی تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں. وہ ہار گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے ہیں. پیارے آقا نے چھوٹے کو بھی اجازت دے دی اور بلا کر کہا اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو، کتنے خوش قسمت تھے. یہ کیسی کشتی تھی جس کے ریفری خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا کہ چلو تجھے اجازت تو دے دیتا ہوں، لیکن وہ بات تو بتا جو کان میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے. اللہ کے رسول آپ سے اجازت لینا چاہتے تھے، گھر کہہ کے آئے تھے کہ ماں جو تو نے سبق سکھایا ہے ہمیں اسلام پر جان قربان کرنے کا، وہ سبق دہرانے چلے ہیں، وہ سبق دہرا کر آئیں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ سے فتح عطا کیا کرتے تھے، غلبہ عطا کیا کرتے تھے. ان تنصر اللہ ینصرکم. پیارے آقا نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ جا کر آواز لگاؤ، جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آ جائے، اللہ کے اسلام کو ضرورت پڑی ہے. ایک عورت خدمت اقدس میں آئی، کپڑے میں کچھ لپیٹ رکھا تھا. پیارے آقا نے پوچھا کہ کیا لے کر آئی ہے؟ کہا اپنے بال کاٹ کر آئی ہوں، کٹے ہوئے بال لے کر آئی ہوں. گھر میں خدا کی قسم 1 درہم اور دینار بھی نہیں، اپنے بال کاٹنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بال کیوں کاٹے؟ اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگی کہ گھر میں کچھ نہیں، بال اس لیے کاٹ کے آئی ہوں کہ جب کسی صحابی کی گھوڑے کی رسی ٹوٹے،
لگام ٹوٹے اور گرہ لگانے کے لیے اس کے پاس رسی نہ ہو تو میرے بالوں سے گرہ لگا دے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا تھا، تو کہہ دوں مولا نہ گھر میں بیٹا تھا، جو بیٹا تھا وہ تیری راہ پہ قربان کر دیا تھا، نہ خامن تھا، خامن تیری راہ میں قربان کر دیا تھا، نہ بھائی تھا، بھائی تیری راہ میں قربان کر دیا تھا، اور پھر جب موقع آیا بال پیش کر دیے اور بال ہی تھے، اور اگر موقع ملتا تو جان بھی تیری راہ میں قربان کر کے آ جاتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کرو اللہ کے دین کی مدد، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔